اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا، اگر تم بچتے رہو، کبائر، ان بڑی چیزوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم کفارہ کر دیں گے، مٹا دیں گے تم سے تمہاری چھوٹی خطاؤں کو، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم داخل کریں گے تمہیں ایسی جگہ میں جو بڑی عزت والی ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر یہ طریقہ ہے، اسلوب ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جرم کی سزا پر کوئی وعید ذکر فرماتے ہیں، یعنی ترغیب ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب بھی ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر بھی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ترغیب دی ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو اس سے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہے کہ جو بڑے گناہوں سے بچ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے چھوٹے گناہوں کا مطالبہ نہیں کریں گے، تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم معاف فرما دیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی رحمت ہے کہ آدمی بڑے گناہوں سے بچتا رہے اور چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ آدمی اگر اس سے، اور پھر ساتھ یہ بھی وعدہ ہے کہ اگر گناہ کبیرہ سے بچتے رہے تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں، کفارہ کر دیں گے۔ ویسے حدیث مبارکہ میں آتے صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آدمی منہ دھوتا ہے، منہ کے اندر جتنے اعضاء آتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مثلا آنکھ ہے، آنکھ سے جو گناہ کیا اللہ وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آدمی نے غلط باتیں سوچیں اللہ وہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، غلط باتیں سنی اللہ وہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جو آدمی گناہ کبیرہ سے نہ بچے، گناہ کبیرہ سے نہیں بچ رہا اور پھر نیک اعمال بھی کر رہا ہے، تب بھی اس آدمی کے گناہ صغیرہ ہوں گے، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ حدیث میں تو کیا ہے کہ آدمی اعمال کرتا ہے، اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ صغیرہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی وضاحت ہے کہ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے پھر گناہ صغیرہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر آدمی گناہ کبیرہ کرتے رہتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، تو اس آدمی کے گناہ صغیرہ معاف نہیں ہوں گے۔ یہ وہ سب واضح تو بھائی شاید سے سمجھ آ رہا ہے۔ اس لیے آدمی اگر چاہتا ہے کہ میرے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے، اس کی کوشش کرے۔ پھر یہاں پر گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا ذکر فرمایا تو عمومی طور پر اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے، گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں، صغیرہ کسے کہتے ہیں۔ تو اس کی تعریف سے پہلے آدمی یہ بات سمجھ لے، یہ جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ مطلق گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کسے کہا جاتا ہے؟ گناہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اب آدمی چاہے وہ گناہ کبیرہ کرے یا صغیرہ کرے، دونوں کرے، جو مرضی کرے، ان دونوں کے اندر اللہ کی نافرمانی موجود ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا لازم ہے۔ اب اللہ کی نافرمانی کے اندر چاہے ہم گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو، دونوں سے بچنا لازم ہے۔ اس لیے کہ گناہ صغیرہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ کبیرہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا تو لازم ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو پتہ چلا کہ دونوں گناہوں سے بچنا لازم ہے۔ آدمی یہ نہ سمجھے یہ گناہ صغیرہ میں کر لوں کوئی بات نہیں ہے، گناہ کبیرہ سے تو میں بچ رہا ہوں،
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ بڑے گناہ کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے الاشراک باللہ. اور پھر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. الکبائر الاشراک وعقوق باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے. تو اس وقت جو کفار تھے اور یہ لوگ تھے بچے کو قتل کر دیتے تھے. اللہ کے نبی اس میں فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے بچے کو اس لیے قتل کرے کہ یہ میرے ساتھ کھائے گا، کیا مطلب کہ میں اس کو کیسے کھلاؤں گا، اس وجہ سے اپنے بچے کو قتل کر دیتا ہے. فرمایا یہ آدمی بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ پر پہنچ گیا ہے. وقتل النفس والیمین الغموس، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ فرمایا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور پھر فرمایا جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے اس کا شمار ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بڑے گناہوں میں سے یہ بات بھی داخل ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو، وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیں، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی خسارے میں چلا گیا تو وہ برباد ہو گیا. تو یہ 3 مرتبہ ایسے ارشاد فرمایا. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی جو تکبر کرتے ہوئے اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھے، یہ آدمی تباہ و برباد ہو گیا. اور دوسرے فرمایا کہ ایک آدمی بڑھاپے میں پہنچ گیا اس کے باوجود پھر گناہ کرتا ہے، یہ آدمی بڑا تباہ و برباد ہو گیا، خسارے میں چلا گیا. اور ایک آدمی افسر ہے، اس کو عہدہ ملا ہوا ہے، اس کے اوپر اتنا زور بھی کسی کا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، یہ آدمی بھی تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. یہ بڑے گناہ ہیں، آدمی کو چاہیے کہ ان سے بچتا رہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ بڑے گناہ 7 ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تم 7 کہتے ہو، 700 کہو تم، 700 گناہ بڑے ہیں. اور پھر فرمایا انہی سے روایت ہے کل ما نہا عنہ فہو کبیرۃ، ہر وہ گناہ جس سے منع کیا گیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. اب اس کے اندر سود بھی داخل ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، جب تم سود سے بعد نہیں آتے تو پھر تیار ہو جب میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. اور پھر قرآن میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو جھوٹ بھی بڑے گناہوں میں سے ہو گیا، سود بھی بڑے گناہوں میں سے ہو گیا. اور پھر فرمایا چغل خوری، لا يدخل الجنت قطاد، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اس پر بھی وعید ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے. اور پھر پیشاب کرتے ہوئے چیڑوں سے نہ بچنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور اس طریقے سے کسی پر تہمت لگانا یہ بھی گناہ کبیرہ، زنا کی تہمت کسی پر لگانا، حد قذف اس پر جاری ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، یہ سارے گناہ کبیرہ ہے. ہمیں ان سب سے بچنا ضروری ہے تاکہ ہم جب بڑے گناہوں سے بچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمارے چھوٹے گناہوں سے کفارہ فرما دیں گے، چھوٹے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے. تو یہی بات ہے، اس کو دیکھ لیں. ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچو بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا گیا، جن سے منع کیا گیا. اب آدمی یہاں پر یہ سوچے کہ یہاں پر تو فرائض و واجبات کا تو حکم نہیں دیا گیا، یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ آدمی بڑے گناہوں سے بچے اور چھوٹے گناہوں سے اس کے معاف ہو جائیں گے. یہاں پر تو اطاعت کا حکم ہی نہیں دیا گیا، فرما برداری کا تو، عبادات کو تو حکم ہی نہیں دیا گیا. تو فرمایا تو آدمی کو واضح تو بس سمجھ آتا ہے، آدمی فرائض چھوڑے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، فرض چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، واجبات چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. تو فرائض و واجبات کو پورا کرنا یہ
اس تجتنبوا کبائر کے اندر داخل ہے کہ گناہ بڑے گناہوں سے بچنا، اس میں فرائض و واجبات کو بجا لانا لازم ہے، ان کو پورا کرنا بھی لازم ہے۔ اس لیے آدمی ساری زندگی کی جو فرائض و واجبات ہیں ان کو پورا کرنے کا اہتمام کرے۔ آدمی گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن فرائض و واجبات کا حکم برقرار رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آدمی نے جو فرض چھوڑے ہیں وہ ادا کرنا لازم ہے، واجبات چھوڑے ہیں وہ ادا کرنا لازم ہے، اگر جو ان کا گناہ معاف ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا اگر آدمی فرائض و واجبات پورے کرے، گناہوں سے بچتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو پتہ چلا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم ہم تمہارا چھوٹے گناہوں سے کفارہ کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما اور پھر اللہ تعالیٰ نے انعام ذکر فرما دیا، ہم ایسی جگہ تمہارا اعزاز و اکرام کریں گے، ایسی جگہ تمہیں داخل کریں گے جو بڑی مرتبے والی ہے۔ کیا ہے وہ؟ جنت کا مقام ہے، وہاں ہر آدمی جانا چاہتا ہے، ہر آدمی اسی کے لیے عمل کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں وہ دیں گے۔ کب؟ جب تم یہ کام کرو گے۔ تو اس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہ کبیرہ سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ صغیرہ سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی آدمی اس چیز کے اندر نہ پڑا رہے کہ گناہ کبیرہ سے بچتے رہو، گناہ صغیرہ کی خیر ہے، اس سے نہ ہے۔ اس لیے کہ گناہ صغیرہ پر، صغیرہ گناہ پر جو آدمی اصرار کرتا ہے، یہ اصرار انسان کو گناہ کبیرہ پر پہنچا دیتا ہے۔ ویسے جیسے میں نے عرض کیا، یہ تو ویسی اللہ کی نافرمانی ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، ہر نافرمانی سے بچنا تو لازم ہے۔ اس لیے کوشش کریں اللہ کی ہر نافرمانی سے بچیں، چھوٹی ہو یا بڑی، یہ نہ دیکھیں۔ فرما بردار انسان، اللہ سے محبت کرنے والا انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، وہ تو یہی سوچتا ہے کہ میں اللہ کی فرما برداری کروں۔ اللہ